وقد كان بالسقم دهرا طريق تقال صبر سب سے بڑی طاقت ہے، کیونکہ آزمائش کے بعد کامیابی مقدر بن جاتی ہے۔ برا وقت برداشت کرنے والے اچھے وقت کے حقدار ہوتے ہیں۔ زندگی ایک کتاب کی مانند ہے، ہر دن کا صفحہ پلٹنا سیکھو۔ حوصلہ وہ روشنی ہے جو اندھیرے میں راستہ دکھاتی ہے۔ جو گرنے کے بعد سنبھل جائے وہی اصل میں جینا جانتا ہے۔ مشکلیں انسان کو مضبوط بناتی ہے، بس حوصلہ نہ ہارے۔ کامیاب وہی ہوتا ہے جو ناکامی کے بعد بھی کوشش کرے۔ خاموشی بہترین جواب ہے جب کوئی دلیل نہ سنے۔ اگر خوف بڑے ہیں تو مشکلات بھی بڑی آئیں گی، بس ہمت مت ہارو۔ جو انتظار کرنا جانتا ہے اس کے لیے بہترین وقت آتا ہے۔ کامیابی اتفاق سے نہیں بلکہ مسلسل محنت سے ملتی ہے۔ محنت کبھی رائے گاہ نہیں جاتی، بس صبر کا دامن تھامے رکھو۔ جو ناکامی سے نہیں گھبراتا وہی ایک دن کامیاب ہوتا ہے۔ دنیا میں سب کچھ ممکن ہے، بس ارادہ مضبوط ہونا چاہیے۔ جو دوسروں کی مدد کرتا ہے قدرت اس کی مدد کرتی ہے۔ اپنے خوابوں کو حقیقت بنانے کے لیے محنت کرو۔ علم سب سے بڑی دولت ہے، اسے حاصل کرو۔ سچے دل سے کی گئی محنت ہمیشہ رنگ لاتی ہے۔ ہر غلطی ایک سبق دیتی ہے، اس سے سیکھو۔ اپنے دھوکے سے زیادہ دوسروں کے اعتبار کی فکر کرو۔ دوستی احساس کا دوسرا نام ہے جو ہر رشتے سے قیمتی ہے۔ اچھے دوست وہی ہے جو برے وقت میں ساتھ کھڑے رہے۔ محبت وہی سچی ہے جو بنا مطلب ہو۔ جو دھوکہ دیتا ہے وہ خود ایک دن دھوکہ کھاتا ہے۔ رشتے احساس اور قربانی سے چلتے ہیں، مطلب سے نہیں۔ دنیا کی سب سے بڑی خوشی اپنوں کی مسکراہٹ میں ہے۔ دھوکہ کھانے کے بعد بھی اچھے بنو، کیونکہ تم اپنے اصولوں پر ہو۔ جو عزت نہیں کرتا وہ عزت کا حقدار بھی نہیں۔ معاف کرنا سب سے بڑی بہادری ہے۔ رشتوں کو سنوارنے میں وقت لگاؤ، بگاڑنے میں نہیں۔ اپنے قابل بنو، لوگ تمہیں پہچانیں گے۔ خود کو کمتر کبھی نہ سمجھو، ہر انسان کی اپنی اہمیت ہے۔ دنیا کی سب سے بڑی طاقت خود اعتمادی ہے۔ اپنے آپ کو پہچانو، کیونکہ یہی کامیابی کی پہلی سیڑھی ہے۔ دوسروں کی نقل مت کرو، اپنی پہچان خود بناؤ۔ جو خود پر بھروسہ رکھتا ہے وہ ہر میدان جیت لیتا ہے۔ اپنے حدود میں رہو، مگر اپنے خوابوں کی کوئی حد مت رکھو۔ جو خود کی عزت کرتا ہے دنیا بھی اس کی عزت کرتی ہے۔ خودداری سب سے بڑی دولت ہے۔ اپنی غلطیوں کو قبول کرو، یہی ترقی کی پہلی سیڑھی ہے۔ دنیا میں سب کچھ عارضی ہے، صرف نیک عمل ساتھ جائیں گے۔ خوشی کسی چیز میں نہیں، آپ کے رویوں میں ہے۔ جو دوسروں کے لیے گڑھا کھودتا ہے خود اس میں گرتا ہے۔ دولت سب کچھ نہیں، سکون زیادہ قیمتی ہے۔ وقت کسی کے لیے نہیں رکتا، اسے ضائع نہ کرو۔ حسد سب سے بڑی دشمنی ہے، خود سے ہی نقصان ہوتا ہے۔ دھوکہ کھانے کے بعد بھی ایماندار رہو، کیونکہ تمہارے اصول قیمتی ہیں۔ جو دوسروں کی عزت کرتا ہے خود بھی عزت پاتا ہے۔ ہر شخص اچھا ہے، بس حالات اور وقت کا فرق ہے۔ شکر گزار بنو، تمہاری زندگی خوشحال ہو جائے گی۔ اللہ پر بھروسہ رکھنے والے کبھی ناکام نہیں ہوتے۔ نماز سکون کا ذریعہ ہے، اسے ترک نہ کرو۔ دعا سب سے طاقتور ہتھیار ہے۔ نیکی کبھی ضائع نہیں جاتی، یہ لوٹ کر آتی ہے۔ جو اللہ کے قریب ہوتا ہے وہ ہر خوف سے آزاد ہوتا ہے۔ ایمان مضبوط ہو تو دنیا کی کوئی طاقت ہرا نہیں سکتی۔ شکر کرنا سیکھو، سکون ملے گا۔ جو صبر کرتا ہے اللہ اسے بہترین عطا کرتا ہے۔ رزق وہی ملتا ہے جو تمہارے نصیب میں ہے، فکر نہ کرو۔ اللہ سے جو مانگو سچے دل سے مانگو، وہ ضرور دے گا۔ تعلیم سب سے بڑی طاقت ہے، اسے حاصل کرو۔ کتابیں بہترین دوست ہیں، ان سے دوستی کرو۔ جو سیکھنا چھوڑ دیتا ہے وہ پیچھے رہ جاتا ہے،
عقل دولت سے زیادہ قیمتی ہے۔ جو سوال نہیں کرتا وہ کچھ نیا نہیں سیکھتا۔ اچھے اخلاق سب سے بڑی پہچان ہے۔ استاد کا احترام کرو، علم میں برکت ہوگی۔ دوسروں کو سکھانے سے علم بڑھتا ہے۔ علم حاصل کرنا عبادت کے برابر ہے۔ تعلق اور رشتے فرصت کے نہیں بلکہ عزت کے محتاج ہوتے ہیں۔ جتنی عزت دی جائے اتنے ہی گہرے ہوتے ہیں۔ برائی کو خود میں اور اچھائی کو دوسروں میں تلاش کرو، یہی آپ کی سب سے بڑی اچھائی ہے۔ اپنی زندگی میں خود روشنیاں پیدا کرو۔ یقین جانو تمہارے اپنے علاوہ کوئی تمہارا وفادار نہیں۔ جو غلطی کر نہیں سکتے وہ فرشتہ ہے، جو غلطی کر کے اس پر ڈٹ جائے وہ شیطان ہے، اور جو غلطی کر کے فوراً توبہ کر لے وہ انسان ہے۔ جو توبہ کر کے اس پر قائم رہے وہ اللہ تعالیٰ کا محبوب بندہ ہے۔ حضرت علی سے پوچھا گیا، کیسے پتہ چلے گا کہ کون کتنا قیمتی ہے؟ حضرت علی نے فرمایا، جس انسان میں جتنا زیادہ احساس ہوگا وہ اتنا ہی زیادہ قیمتی ہے۔ کام کرنے والوں کی قدر کیا کرو، کان بھرنے والوں کی نہیں۔ جب کوئی دل دکھائے تو چپ رہنا سیکھیں۔ کسی کو واپس جواب دے کر اس کے لیول تک مت جائیں اور اپنی زبان مت خراب کریں۔ اپنے حصے کا جواب وقت کو دینے دیجیے۔ وقت یقیناً آپ سے بہت بہتر جواب دے گا۔ کبھی کامیابی کو دماغ میں اور ناکامی کو دل میں جگہ نہ دینا، کیونکہ کامیابی دماغ میں تکبر اور ناکامی دل میں مایوسی پیدا کر دیتی ہے۔ زندگی کا تجربہ تو نہیں پر اتنا معلوم ہے، چھوٹا آدمی بڑے موقع پر کام آ جاتا ہے اور بڑا آدمی چھوٹی سی بات پر اوقات دکھا دیتا ہے۔ سب سے خوبصورت احساس تو یہ ہے کہ وہ دعا حقیقت بن جائے جو اللہ اور آپ کے درمیان راز تھی۔ اپنوں سے منافقت کرنے والوں کو میں نے ہمیشہ غیروں کے پاؤں میں گرتے دیکھا۔ درخت اپنا پھل خود نہیں کھاتے، دریا خود اپنا پانی نہیں پیتے۔ پتہ ہے کیوں؟ کیونکہ دوسروں کے لیے جینا ہی اصل زندگی ہے۔ کتنا خوش نصیب ہے وہ شخص جسے گناہ واقعی گناہ لگتا ہو اور وہ اسے چھوڑنے کی تڑپ میں دن رات دعا اور کوشش میں لگا رہتا ہے۔ عاجزی میں کامیابی، تکبر میں ناکامی، سچ میں خوشی، جھوٹ میں پریشانی، صبر میں برکت، غصے میں نقصان، گناہ میں بیماری اور استغفار میں شفا ہے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، عورت کے لیے یہ بہت ہی مبارک ہے کہ اس کی پہلی اولاد لڑکی ہو۔ جس شخص کی بیٹیاں ہوں اسے برا مت سمجھو، کیونکہ میں بھی بیٹی کا باپ ہوں۔ جب کوئی لڑکی پیدا ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے لڑکی تو زمین پر اتر، میں تیرے باپ کی مدد کروں گا۔ جب اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے تو زمین پر بیٹی پیدا کرتا ہے۔ بغیر دوائیوں کے سوتے ہو، صبح بغیر تکلیف کے اٹھتے ہو، بغیر کسی سہارے کے آتے جاتے ہو، بغیر کسی پرہیز کے کھاتے پیتے ہو، تو کہو نا الحمدللہ۔ طوفان میں کشتیاں اور غرور میں اکثر ہستیاں ڈوب جاتی ہیں۔ کام چاہے گھریلو، کاروباری یا دین کا ہو، مشورے کی عادت ڈال لو۔ اس میں بہت سی فضیلتوں کے علاوہ آپس کی محبت پیدا ہوتی ہے۔ 3 انسان 3 چیزوں سے محروم رہیں گے: غصے والا صحیح فیصلے سے، جھوٹا عزت سے، اور جلد باز کامیابی سے۔ مشکل وقت دنیا کا سب سے بڑا جادوگر ہے، جو ایک لمحے میں آپ کے چاہنے والوں کے چہروں سے نقاب ہٹا دیتا ہے۔ خاندانی بندے کو پریشانی کے وقت میں پلایا جانے والا پانی کا گلاس بھی یاد رہتا ہے، جبکہ کم نسل لوگوں کو دیا ہوا خون بھی یاد نہیں رہتا۔
برداشت بزدلی نہیں بلکہ زندگی کا ایک اہم اصول ہے۔ جس دل میں قوت برداشت ہو وہ کبھی ہار نہیں سکتا۔ اپنے رب کو یہ نہ بتاؤ کہ تمہاری مشکل کتنی بڑی ہے، بلکہ اپنی مشکل کو یہ بتاؤ کہ تمہارا اللہ کتنا بڑا ہے۔ اگر آنکھ کی بینائی ختم ہو جائے تو انسان رات اور دن میں فرق نہیں کر سکتا۔ اسی طرح اگر انسان دل کا اندھا ہو جائے تو وہ حق اور باطل میں فرق نہیں کر سکتا۔ رشتوں اور تعلقات کی بقا کے لیے رابطے ضروری ہوتے ہیں۔ نظر انداز کرنے سے تو اپنے ہاتھوں سے لگائے ہوئے درخت بھی سوکھ جاتے ہیں۔ رشتے ایسے ہونے چاہیے کہ جن پر ناز ہو، کل جتنا بھروسہ تھا اتنا ہی آج ہو۔ رشتے صرف یہ نہیں ہوتے جو غم اور خوشی میں ساتھ دیں، بلکہ رشتے وہ ہوتے ہیں جو اپنے پن کا ہمیشہ احساس دیں۔ امید کم رکھو، مایوسی کم ملے گی، کیونکہ دکھ انسان نہیں دیتا، انسان سے وابستہ امیدیں دیتی ہے۔ جب چاقو، خنجر، تیر، تلوار آپس میں پوچھتے ہیں کہ کون گہرا زخم دیتا ہے، تو الفاظ پیچھے مڑ کر، پیچھے بیٹھ کر مسکراتے ہیں۔ سورج کی شعاعیں کتنی تیز ہیں، مگر معمولی سی بادل ان شعاؤں کو روک دیتے ہیں۔ اسی طرح گناہ کتنے ہی زیادہ طاقتور ہی ہوں، نماز انہیں روک دیتی ہے۔ زندگی سے اتنا پیار نہ کرو، یہ کسی سے وفا نہیں کرتی۔ موت کو کبھی مت بھولو، یہ کسی کو دھوکہ نہیں دیتی۔ بات میں وزن پیدا کرنے کے لیے آواز کا اونچا ہونا ضروری نہیں، بات کا سچا ہونا ضروری ہے۔ تربیت اور پالنے میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے۔ آپ کا لہجہ، آپ کا رویہ، آپ کا اخلاق بتاتا ہے کہ آپ کی تربیت ہوئی ہے یا صرف آپ کو پالا گیا ہے۔ اپنے آپ کو دوسروں سے بہتر سمجھنا حماقت کی پہلی سیڑھی ہے۔ غلطی ماننے اور گناہ چھوڑنے میں کبھی دیر مت کرو، کیونکہ سفر جتنا طویل ہوتا جائے گا، واپسی اتنی ہی دشوار ہوگی۔ مجھے تم اپنا مذہب نہ پڑھاؤ، میں تمہارا مذہب تمہارے کردار میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ لوگوں کے ساتھ ان کے کردار کے مطابق نہیں بلکہ اپنی تربیت کے مطابق رویہ اختیار کیجیے۔ کسی سے بدلہ لینے کا مزہ 2-4 دن کا رہے گا، لیکن کسی کو معاف کر دینے کا مزہ ساری زندگی رہے گا۔ سب سے ذلیل ترین انسان وہ ہے جسے حق اور سچ کا پتہ ہو اور پھر بھی جھوٹ کے ساتھ کھڑا رہے۔ اے موت تو تب آنا جب میں سجدے میں ہوں، تجھے آنے میں مزہ آئے اور مجھے جانے میں۔ اپنا سر اونچا رکھو کہ تم کسی سے نہیں ڈرتے، لیکن اپنی نگاہیں نیچے رکھو تاکہ پتہ چلے تم ایک باعزت گھرانے سے تعلق رکھتے ہو۔ مغرور آدمی اس پرندے کی طرح ہے جو آسمان کی طرف جتنا بلند ہوتا جاتا ہے، لوگوں کی نظروں میں اتنا ہی چھوٹا ہوتا جاتا ہے۔ زندگی میں جو بھی کرنا ہے اللہ کے بھروسے اور اپنے دم پر کیجیے، لوگوں کے بھروسے پر نہیں، کیونکہ لوگ کندھوں پر تبھی اٹھاتے ہیں جب مٹی میں ملانا ہو۔ جب آپ کا رویہ لوگوں کی توقعات کے مطابق نہیں ہوتا، تب ان کا اصلی چہرہ سامنے آتا ہے۔ اگر تم اپنے رب پر بہت بھروسہ رکھتے ہو تو یہ بھی جان لو کہ تمہارا رب اس بھروسے کو کبھی بھی ٹوٹنے نہیں دے گا۔ ڈرو ان لوگوں سے جو سہ جاتے ہیں۔ ایک خبر پر لکھا تھا، کسی کو کیا الزام دوں، زندگی میں ستانے والے بھی اپنے تھے اور دفنانے والے بھی اپنے تھے۔ جیسا سوچو گے ویسا ہی بنو گے، تمہارے خیالات ہی تمہاری تقدیر ہیں۔ آپ کی اچھی سوچ ہی آپ کے شاندار مستقبل کی ضمانت ہے۔ مجھے لوگوں نے بہت گرانے کی کوشش کی، لیکن سچ تو یہ ہے میرا اللہ بہت بڑا ہے، مجھے گرنے نہیں دیتا۔ زندگی بغیر ڈگریوں کے چل سکتی ہے،
زندگی ایک ہی کپڑے کو 100 بار پہن کر گزاری جا سکتی ہے۔ زندگی 2 روٹیوں کے بجائے 1 روٹی کھا کر بھی چل سکتی ہے، لیکن زندگی بغیر عزت کے نہیں گزر سکتی۔ تمہارے کردار کی اصل پہچان تب ہوتی ہے جب تم کسی ایسے شخص کے ساتھ بھلائی کرو جو تمہیں بدلے میں کچھ نہ دے سکے۔ ہم یہاں رہنے نہیں آئے، ہم تو یہاں گزر رہے ہیں۔ دکھوں کے ساتھ بھی زندگی گزر جائے گی، سکھوں کے ساتھ بھی زندگی گزر جائے گی۔ اس آخرت کو خوبصورت بنانے کی کوشش کرو جہاں مستقبل ٹھکانہ ہے۔ کسی درد کو سنبھال پانا آسان نہیں، ہنستے ہوئے ہر پل بتانا آسان نہیں۔ زندگی میں ہر کوئی دل میں بس نہیں پاتا، اور جو بس جائے اس کو بھول جانا آسان نہیں۔ اے کن فیکن پر قادر اللہ، جتنے بھی دل، جتنے بھی صبر، جتنی بھی آنکھیں، جتنے بھی آنسو، جتنی بھی التجائیں، جتنی بھی امیدیں، جتنے بھی یقین تیرے کن کے منتظر ہیں، میرے اللہ سب کے حق میں بہترین فیصلہ فرما دے، سب کے دلوں کو مطمئن کر دے اور نظر رحمت فرما دے سب پر، آمین۔ اگر کوئی اہمیت دینا چھوڑ دے تو آپ بھی شکایت کرنا چھوڑ دیں، خاموشی اختیار کر لیں۔ یاد رہیں ہر وقت دستیاب رہنا، پیچھے پڑتے رہنا، ہر وقت کی شکایتیں آپ کی اہمیت گھٹاتی ہے۔ مانگنے سے بھیک تو مل سکتی ہے مگر اہمیت اور محبت نہیں۔ ساری امت کے لیے دعائیں کریں، ہر طرف فتنے ہی فتنے ہیں، اللہ ہمارے ایمان اور عزتوں کی حفاظت کرے، آمین۔ میں بہت خوش ہوں کیونکہ مجھے کسی سے کوئی امید نہیں سوائے اللہ پاک کی ذات سے۔ وہی میرا رب ہے، وہی میرا سب ہے۔ اللہ کا ذکر کیا کرو، اس میں شفا ہے۔ لوگوں کا ذکر، غیبت، چغلخوری، بہتان مت کیا کرو، اس میں بیماری ہے۔ انسان کی سب سے بڑی پریشانی یہ ہے کہ انسان تقدیر سے بہت زیادہ مانگتا ہے اور وقت سے پہلے چاہتا ہے۔ بیماری نہ صرف جسم کی آزمائش ہے بلکہ رشتوں کی بھی ہے۔ بیمار انسان کی تیمارداری اور عیادت کا شرف صرف ان کو حاصل ہوتا ہے جو رشتوں کی قدر کرتے ہیں۔ امید دینے والے بنے، آپ کے پاس سے جو اٹھے آپ سے امید لے کر اٹھے اور مسکراہٹ لے کر جائیں۔ دکھ، درد، تکلیف اگر اللہ کی ناراضگی ہوتی تو یہ نبیوں کو نہ ملتی۔ یہ نعمت ہے جو اللہ کا راستہ دکھاتی ہے۔ کچھ لوگ پہاڑ جتنی نیکی کرتے ہیں اور کنکر برابر اجر نہیں کما پاتے، اور کچھ لوگ کنکر برابر نیکی کرتے ہیں اور پہاڑ جتنا اجر کما لیتے ہیں۔ نیتوں کا فرق اجر بدل دیتا ہے۔ اگر خوش رہنا ہے تو 2 چیزیں بھول جاؤ، وہ برا سلوک جو کسی نے تمہارے ساتھ کیا اور وہ اچھا عمل جو تم نے کسی کے ساتھ کیا۔ کسی کی اصلیت جاننا چاہتے ہو تو اسے اپنی زندگی میں مقام خاص دے دو اور پھر تماشا دیکھو۔ 4 چیزوں کو ہمیشہ سنبھالو، نماز میں دل کو، تنہائی میں سوچ کو، محفل میں زبان کو، راستے میں نگاہ کو۔ زندگی خود سنبھل جائے گی۔ زندگی میں اپنا پن تو ہر کوئی دکھاتا ہے، لیکن اپنا کون ہے یہ وقت بتاتا ہے۔ زمیں اور اہل زمیں کے درمیان بکھری اچھی باتوں اور عادتوں کو ایسے چنو جیسے پرندے زندگی کے لیے رزق چنتے ہیں۔ 3 چیزیں ذلیل کرتی ہیں، چوری، چغلی اور جھوٹ۔ 3 چیزیں پاک رکھو، جسم، لباس اور خیالات۔ 3 چیزیں ہمیشہ یاد رکھو، موت، احسان اور نصیحت۔ 3 چیزیں قابو میں رکھو، زبان، نفس اور غصہ۔ اللہ نے جو تم کو دیا ہے اس پر راضی رہو تو سب سے بڑھ کر دولت مند ہو جاؤ گے۔ واحد اللہ کا در ہے، جہاں بغیر بلاوے کے بھی چلے جاؤ تو شرمندگی نہیں ہوتی بلکہ سکون ملتا ہے۔ اپنی غلطیوں کی وجہ دوسروں کو سمجھنے والے کبھی اپنی اصلاح نہیں کر پاتے۔
اپنی غلطی کی ذمہ داری لینا سیکھیے۔ زندگی میں بہت کم لوگ ایسے ملتے ہیں جو سچ میں آپ کے ساتھ مخلص ہوں، ورنہ زیادہ تر لوگ دکھاوا کرتے ہیں۔ وہی لوگ انمول ہیں جو خیر کی خبر دیتے ہیں، پریشانی میں دلاسا اور حوصلہ دیتے ہیں، تنہائی میں اصلاح کرتے ہیں۔ ایسے لوگ قیمت سے نہیں قسمت سے ملتے ہیں۔ دیر لگے گی مگر صحیح ہوگا، جو تمہیں چاہیے نا وہی ہوگا۔ دن برے ہیں زندگی نہیں، صبر رکھو سب صحیح ہوگا انشاءاللہ۔ الفاظ چابیوں کی مانند ہیں، ان کا صحیح استعمال کر کے لوگوں کے منہ بند یا دل کھولے جا سکتے ہیں۔ نفرت انسان کا بنایا ہوا ذاتی مسئلہ ہے، ورنہ قدرت تو محبت کا درس دیتی ہے۔ صبر ایک ایسی سواری ہے جو اپنے سوار کو کبھی گرنے نہیں دیتی، نہ کسی کے قدموں میں نہ کسی کی نظروں میں۔ کائنات کی سب سے مہنگی چیز احساس ہے، جو دنیا کے ہر انسان کے پاس نہیں ہوتی۔ کچھ ایسے بن جاؤ کہ تمہیں دیکھنے والے تمہاری تربیت کرنے والے کے حق میں دعائیں کریں۔ لوگوں کے دلوں میں اپنا مقام اس طرح بنا لو، مر جاؤ تو تمہارے لیے دعا کریں، اور زندہ رہو تو ملنے کی آرزو کریں۔ اگر لوگ آپ کو ضرورت کے وقت یاد کرتے ہیں تو برا مت مانیں، انہیں مطلبی نہ کہیں، کیونکہ چراغ کی ضرورت اندھیرے ہی میں پڑتی ہے۔ اپنی زندگی میں ہر کسی کو اہمیت دو، جو اچھا ہوگا وہ خوشی دے گا، اور جو برا ہوگا وہ سبق دے گا۔ لوگ نصیحت سے نہیں ٹھوکر سے سبق لیتے ہیں، کیونکہ نصیحت اکثر ایک کان سے داخل ہو کر دوسرے کان سے باہر نکل جاتی ہے، مگر ٹھوکر سیدھی دل پر لگتی ہے۔ زندگی میں جو بھی کرنا ہے اللہ کے بھروسے اور اپنے دم پر کیجیے، لوگوں کے بھروسے پر نہیں، کیونکہ لوگ کندھوں پر تبھی اٹھاتے ہیں جب مٹی میں ملانا ہو۔ جب زندگی تمہیں بے ترتیب کر کے رکھ دیتی ہے، تب اللہ خود تمہیں دعاؤں کو ترتیب دینے کا ہنر سکھا دیتا ہے۔ زیادہ سمجھدار اور زیادہ بے وقوف میں کوئی فرق نہیں ہوتا، کیونکہ یہ دونوں کسی کی نہیں سنتے۔ وقت دکھائی نہیں دیتا، مگر دکھا بہت کچھ دیتا ہے۔ اپنے آپ کو دوسروں سے بہتر سمجھنا حماقت کی پہلی سیڑھی ہے۔ لوگوں کے ساتھ ان کے کردار کے مطابق نہیں، بلکہ اپنی تربیت کے مطابق رویہ اختیار کیجیے۔ اچھائی کے لیے لازم نہیں کہ لوگوں کے ساتھ اچھا کیا جائے، اچھائی یہ بھی ہے کہ بس کسی کے ساتھ کچھ برا نہ کیا جائے۔ اچھے انسان کی تعریف کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ یہ کسی کو تکلیف نہیں دیتا۔ اچھے لوگوں کی مثال اس موم بتی کی مانند ہے جو خود تکلیف اٹھا کر دوسروں کو روشنی مہیا کرتی ہے۔ ہمیشہ ان لوگوں کا چناؤ کریں جن کو عزت دینے پر وہ خود سے بڑھ کر آپ کو عزت دیں، اور یہی بہترین لوگوں کی نشانی ہے۔ معافی سے بڑا کوئی اچھا عمل نہیں۔ تم لوگوں کو معاف کرو تاکہ اللہ تمہیں معاف فرمائے۔ بات ہمیشہ تمیز سے اور اعتراض ہمیشہ دلیل سے کیا کرو۔ اگر بات کے لیے تمیز نہیں اور اعتراض کے لیے دلیل نہیں تو پھر خاموش ہی رہا کرو۔ انسان بنیاد سے صحیح ہو تو برے ماحول میں بھی اچھائی ڈھونڈ نکالتا ہے، بنیاد ہی غلط ہو تو اچھے ماحول سے بھی کچھ نہیں لے پاتا۔ سب سے ذلیل ترین انسان وہ ہے جسے حق اور سچ کا پتہ ہو اور وہ پھر بھی جھوٹ کے ساتھ کھڑا رہے۔ وہ بلندی کس کام کی جس پر انسان چڑھے اور انسانیت سے گر جائے؟ یقین ایسا ہو کہ سامنے سمندر ہو اور تم کہو میرا رب راستہ بنائے گا۔
اسلام اتنا خوبصورت مذہب ہے کہ صرف مسکرانے پر بھی آپ کو ثواب ملتا ہے، یہاں تک کہ غصے کی حالت میں خاموش رہنے پر بھی ثواب ملتا ہے۔ غیبت عمل کو کھا جاتا ہے، جھوٹ رزق کو کھا جاتا ہے، غصہ عقل کو کھا جاتا ہے، تکبر علم کو کھا جاتا ہے۔ دنیا کو راضی کرنے کی کوشش میں نہ لگو، دنیا نہ کسی سے خوش ہوئی اور نہ ہوگی۔ راضی کرنا ہے تو رب کو کرو جو ایک آنسو اور ایک سجدے سے مان جاتا ہے۔ انتقام میں اتنی قوت نہیں ہے جتنی قوت صبر میں ہے۔ لوگ انتقام لے کر صبر کی قوت کو ختم کر دیتے ہیں۔ ایک بات پر ایمان رکھیں، جو انسان ہمارے حق میں بہتر نہ ہو، اللہ اس انسان کو ہم سے دور کر دیتا ہے۔ زندگی کو ایسے لوگوں کے لیے ضائع نہ کریں جنہیں آپ کی کوئی قدر ہی نہیں۔ نفرت گناہ سے کرو، گناہ کرنے والے سے نہیں، شاید تمہاری محبت میں آ کر وہ گناہ کرنا ہی چھوڑ دے۔ صرف ایک ایسی محبت ہے جس میں طعنہ نہیں، الزام نہیں، رسوائی نہیں، شرمندگی نہیں، بے سکونی نہیں، وہ ہے اللہ کی محبت۔ اپنے اندر پرندے کی طرح عاجزی پیدا کرو جو آسمان کی بلندیوں کو چھو کر بھی اپنی گردن جھکا کر رکھتا ہے۔ تم جو خواب دیکھتے ہو ان کی تعبیر تمہاری دعائیں لکھتی ہے۔ تمہارے ہاتھوں کا اللہ کے روبرو اٹھنا تمہارا نصیب بدل دیتا ہے۔ اگر کسی کی تکلیف دیکھ کر تمہیں تکلیف ہونے لگے تو سمجھ لینا تم اللہ کے بنائے ہوئے بہترین انسان ہو۔ ایسی غربت پر صبر کرنا جس میں عزت محفوظ ہو، اس امیری سے بہتر ہے جس میں ذلت و رسوائی ہو۔ بہت کم ایسا ہوا ہے کہ قدر کرنے والوں کو قدر کرنے والے ہی ملے ہوں، ورنہ قدر کرنے والوں کو ہمیشہ بے قدرے لوگ ہی ملتے ہیں۔ کچھ ایسے بن جاؤ کہ تمہیں دیکھنے والے تمہاری تربیت کرنے والوں کے حق میں دعا کریں۔ لوگوں کا ظرف اتنا بڑا نہیں ہوتا کہ وہ کسی کی خامی کو اپنے اندر چھپا سکیں۔ ہم دنیا کے اس دور سے تعلق رکھتے ہیں جہاں لوگوں کو ہماری تکلیف سے بس اتنی سی دیر تک کی وابستگی ہوتی ہے جب تک انہیں وقت گزاری کا دوسرا کوئی سامان نہیں ملتا، اور آخر میں ہم ہوتے ہیں ہماری تکلیف اور اللہ۔ غم سے تو زندگی کی لذت ہوتی ہے، اور امتحان اللہ انہی کا لیتا ہے جن سے وہ بے پناہ محبت کرتا ہے۔ جانتے ہو کیوں؟ تاکہ وہ انہیں چن لے اور اپنا بنا لے، اور جن کو وہ چن لیتا ہے انہیں کسی اور کا نہیں ہونے دیتا۔ اس لیے وہ ان چیزوں کو تم سے دور کر دیتا ہے جو تمہارے اور اس کے درمیان فاصلہ حائل کرتی ہے، اور یوں اختتام میں وہ رہ جاتا ہے اور تم رہ جاتے ہو۔ کچھ چیزیں تمہارے حق میں بہتر نہیں ہوتی، اس لیے اللہ تعالیٰ انہیں تم سے دور کر دیتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ ان چیزوں کو بہتر نہیں بنا سکتا، بلکہ کبھی کبھار تم اس چیز کی تمنا کر بیٹھتے ہو جو کسی اور کا نصیب ہوتی ہے، جس کا تمہارے پاس رہنا صرف تکلیف کا باعث ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ تمہیں مستقل اذیت سے بچانے کے لیے عارضی تکلیف دیتا ہے۔ ہر شے تمہارے مقدر کا حصہ بن کر نہیں آتی، کیونکہ تم ان باتوں کو کبھی نہیں سمجھ سکتے جو اللہ جانتا ہے، اور اگر تمہیں ان کی حقیقت کا پتہ چل جائے جنہیں اللہ تم سے دور کر دیتا ہے تو تم کبھی ان کے لوٹ آنے کی تمنا نہ کرو۔